پیاری بات بتاؤ، ہمارا نبی اللہ کی قسم ایسا پیارا نبی، معلوم ہے ایک مرتبہ کیا ہوا، ہمارے نبی نے حج کا موقع ہے، کون سا موقع؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے ایک ہی حج کیا، وہی آپ کا پہلا، وہی آپ کا آخر، حجۃ الوداع، بولو حجۃ الوداع۔ اچھا اب بھائی حج ہے، 1,20,000 صحابہ تھے حج میں، ارے بولو نا ہمارے نبی کے ساتھ حج میں کتنے صحابہ تھے؟ 1,00,000۔ اب پورا میدان گٹا کے جھڑا ہوا ہے، اور ہمارے نبی نے ایک صحابی کو بلایا جن کا نام ہے اسامہ، بولو کیا نام ہے؟ ہمارے نبی نے کہا اسامہ ادھر آؤ، اسامہ آئے، اب اسامہ جوان تھے ماشاءاللہ، آئے، کہا اللہ کے رسول کوئی کام، حج کا موسم ہے بتاؤ نا کوئی کام ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں کام ہے، مجھے استنجا کرنا ہے، بولو مجھے استنجا یعنی پیشاب کرنا ہے، لیکن یہ مجمع بہت زیادہ ہے، تم کوئی ایسی جگہ تلاش کرو کونے والی جگہ، اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر حیا والا کوئی نہیں تھا، کہا کوئی کونے والی جگہ تلاش کرو جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، اور جگہ تلاش کر کے میرے کو بولو تو میں آؤں گا اور وہاں استنجا کروں گا۔ ہمارے نبی نے کن کو کہا؟ حضرت اسامہ۔ حضرت اسامہ دوڑے، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہوگا تقریباً، آئے پورے پسینے میں آئے، ہمارے نبی نے کہا جگہ ملی؟ نا اللہ کے رسول کوئی جگہ نہیں ملی، اس لیے کہ یہاں تو سب پورا مجمع بیٹھا ہے، وہاں بھی مجمع بیٹھا ہے، وہاں بھی مجمع بیٹھا، اور کوئی ایسا کونا ملا ہی نہیں کہ میں بتاؤں کہ آپ وہاں سے استنجا کر سکتے، کوئی بھی کونا ملا نہیں، کوئی جگہ ملی؟ ہمارے نبی نے کہا چلو اسامہ میرے ساتھ میں چلو۔ ہمارے نبی میدان کی طرف گئے، ہاں سننا، اور میدان میں نا ایک درخت سمجھتے ہو نا، جھاڑ جھاڑ، ایک جھاڑ، دو جھاڑ، تین جھاڑ، چار جھاڑ، پانچ، ایسے 6 جھاڑ تھے، کتنے؟ 6 درخت تھے۔ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ اسامہ جاؤ، اور جتنے درخت تھے نا سب کو بولو ادھر آ جاؤ، سب کو بولو ادھر آ جاؤ، اور ایک ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ، ایک ساتھ میں۔ کوئی جائے گا درخت کو بولنے؟ میں کسی کو بولوں جا وہ درخت کو بول کے ادھر آ، کوئی جائے گا؟ بلکہ کوئی میرے کو بولے گا پاؤلی یا میں ابھی ایسا بولوں یہ کھمبا ادھر آ جا، تو سب لوگ کہیں گے دماغ گیا قاری صاحب کا پاؤلا کہیں کا۔ ہمارے نبی نے اسامہ کو کہا وہ جو درخت ہے نا 1 2 3 4 5 6 بلا کے لاؤ سب کو۔ اسامہ کہتے اللہ کے رسول کیا کروں؟ کا درخت کو کہا اللہ کے رسول وہ کیسا آئے گا درخت، کیسا آئے گا اللہ؟ ہمارے نبی نے اسامہ کی طرف دیکھا، تم کو میری بات پہ یقین نہیں؟ اسامہ نے کہا نہیں آپ کی بات پہ یقین، تو جاؤ۔ گئے حضرت اسامہ گئے، جا کر سیدھے کا یا شجر، ایک درخت، ایک درخت، ابھی تو 1 2 3 4 5 6 درخت کا صرف نام لیا، میرے دوستوں نے کہا درخت زمین سے اکھڑ گئے، بولو زمین سے اکھڑ گئے، جڑوں سے اکھڑ گئے، اور جیسے کوئی گھوڑا چلتا ہو اس طرح چلتے چلتے ہمارے نبی کے سامنے آ گئے، بولو سبحان اللہ، اور ایسے کھڑے ہو گئے، ایسے گراؤنڈ میں کھڑے ہو گئے، 1 ادھر 2 ادھر 3 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 6 ادھر۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے سے پہلے تو درخت پہنچ گئے۔ حضرت اسامہ دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول آ گئے۔ ہمارے نبی نے کہا آئے لیکن کھڑے کیسے ہیں؟ 2 درخت کے بیچ میں جگہ ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، پردہ تو برابر ہوا؟ اور اسامہ نے کہا ہے برابر کھڑے نہیں ہوئے، تو ہمارے نبی نے کہا وہ کیا ہے؟ وہ پہاڑ ہے۔ کہا پہاڑ کو بولو اپنے پتھر پھینکے، پہاڑ کو بولو اپنے پتھر۔ حضرت اسامہ روکے نہیں، سیدھے دوڑے، معلوم ہے جب یہ درخت آیا تو پتھر بھی آئے گا، سیدھے گئے اور جا کر کہا یا جبل من الجبال، کہا پہاڑوں میں سے پہاڑ، میرے نبی کو استنجا کرنا ہے، پتھر مانگے۔ حضرت اسامہ کہتے بڑے بڑے پتھر لڑکے، اور صرف لڑکے نہیں بلکہ 6 درخت کے بیچ میں جو گیپ تھا دیوار کی طرف پتھر کھڑے ہو گئے، بولے ہمارے نبی نے استنجا کیا۔ استنجا کرنے کے بعد ہمارے نبی باہر آئے، اسامہ کو کہا بول 2 درخت تو واپس چلے جائیں، پتھروں کو بھی بولو واپس اپنی جگہ پر چلے جائے۔ اسامہ کہتے میں بولتا گیا اور درخت جیسے زمین سے اکھڑتے گئے، واپس اپنی جگہ پر گئے۔ ارے میں نے پتھروں کو لڑکتے 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 دیکھا، وہ پہاڑوں کے ساتھ لگ گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا یہ پتھر بھی میرا حکم مانتے ہیں، یہ درخت بھی میرا حکم مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارے نبی سوچتے ہوں گے آج بھی روضہ مبارکہ میں مدینہ میں ہمارے نبی سوچتے ہوں گے میرے اشارے پر بے جان پتھر آیا تھا، میرے اشارے پر درخت آیا تھا، لیکن آج میرے حکم پر میرا امتی نماز میں نہیں آتا ہے۔ ہمارے نبی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے میرے دوستوں۔ آپ اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں، بہت مشکل ہے آپ لوگوں کے سامنے بات کرنا۔ آئندہ آؤں میں آؤں
ہاں تو کھانا کھلانا بھائی، یہ تو بولتے بھی نہیں کھلاتے بھی. تم لوگ بیوی سے ڈرتے ہو؟ گھر میں بولنے کی عادت نہیں تو باہر بھی بولنے کی عادت نہیں؟ چچا ایسا تو نہیں ہے نا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں نا؟ یہ ایسا مجمع کا ہے کو ایسا پریشان ہے بھائی. ارے بولو نا، میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ کے ولی کی بات کر رہا ہوں میں، بہت بڑے اللہ کے ولی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں محبت کس کا نام ہے. ارے سنو نا، محبت ہے. کون کون محبت کرتا ہے ہمارے نبی سے؟ ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے نا، مصطفیٰ کا دامن. یعنی ایسا نہیں بلند آواز سے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بشیر و نذیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کلیم اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حبیب اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں نبی گے، اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں رسول گے، اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب میں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ محبت کس کو کہتے ہیں. اس کے لیے میں ایک اللہ کے ولی، آپ نے شاید نہیں جانتے ہوں گے، اجمیر میں آرام کرتے ہیں. اجمیر میں اللہ کے ولی آرام کرتے ہیں. نام بولو. حضرت خواجہ معین الدین، بولو 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 بولو. حضرت خواجہ معین الدین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی. گئے ہوں گے نا اجمیر آپ لوگ؟ ارے بھائی ہاں بولنا، اس نے کہا پھر دکھتا ہے. میں بھی گیا ہوں. ارے بھائی میں خود گیا ہوں. ہاں میں کئی مرتبہ وہاں جے پور کی طرف بیان کرنے گیا تو حضرت خواجہ کے مزار پر گیا. اس میں ڈرنے کیا نہ. ارے بولو نا، ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اجمیر والے بابا بولو کون؟ خواجہ معین الدین چشتی. آپ کو معلوم ہے یہ جب اجمیر میں تھے نا، اجمیر میں بہت سننے جیسی بات ہے. اجمیر میں تھے، پورا دن گزر گیا، 24 گھنٹے گزر گئے، آپ نے کھانا نہیں کھایا. اور آنکھوں میں آنسو دوسرا دن بولو کھانا نہیں کھایا. نہیں کھایا اور روتے رہے. تیسرا دن گزر گیا، کھانا نہیں کھایا. اور بس نماز کے وقت میں نماز اور رونا، نماز رونا، نماز اور رونا. کتنے دن ہو گئے؟ اب جتنے مریدین تھے نا، کم سے کم نہیں تو 3000 مریدین تو ناشتے پر آتے تھے. بھائی 3000 تو ناشتے پر ہوا کرتے تھے. باقی کتنے مریدین ہوں گے؟ اب جب سب کو پتا چلا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی یہ کھانا نہیں کھا رہے اور پورا دن ہو گیا، دوسرا دن ہو گیا، تیسرا دن ہو گیا، 24 گھنٹے ہو گئے، 48 گھنٹے ہو گئے، 72 گھنٹے ہو گئے، بولو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کھانا پانی. اب سارے مریدین پریشان کہ حضرت ایسا کریں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ عمر بھی ہو گئی ہے. تو ان کے جو سب سے بڑے مرید تھے جن کا نام ہے خواجہ ابو اللیث، کیا نام ہے؟ خواجہ وہ قریب آئے اور قریب آ کر کہا حضرت کھا لو نا کھانا، حضرت کھانا کھا لو، کم سے کم پانی پی لو. اس سے کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، 72 گھنٹے ہو گئے. آپ تو نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ ریاضت کرتے ہیں، آپ مجاہدہ کرتے ہیں، آپ تو ولیوں کے ولی ہیں. لیکن یہ مجمع بھی کھانا نہیں کھا رہا ہے، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی بیچارہ بخار میں تڑپ رہا ہے، کوئی بیچارہ جو ہے کمزوری کی وجہ سے گر گیا ہے. آپ کھانا کھا لو تو یہ سب کھانا کھائے. 5000 لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی بولو سبحان اللہ، ایسا چہرہ اٹھایا اور کہا سب کو بولو کھانا کھا لیں، میں نہیں کھاؤں گا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا. وہ خواجہ ابو اللیث پاؤں پکڑے، کہا حضرت آپ سے غلطی؟ کیا غلطی؟ یہ خانقاہ میں، ارے یہ کٹیا میں، یہ خانقاہ میں کیا غلطی ہو گئی آپ سے؟ کیا غلطی ہو گئی؟ کہا ہاں غلطی ہو گئی. کہا کیا ہو گیا؟ کہا 3 دن پہلے میں عشاء کا وضو کر رہا تھا. ساتھ میں بولا 3 دن پہلے عشاء کا وضو کر رہا تھا، وضو برابر کیا میں نے. خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں میں نے وضو برابر کیا، صرف انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. یہ انگلیوں میں خلال کرنا، جیسے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. کہا میں ہر وقت کرتا تھا، اس دن عشاء کے وضو میں انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. کہا میں تو اجمیر میں انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. غیب سے مدینے سے محمد کی آواز آئی، میرے نبی کی آواز آئی، اے معین الدین مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے طریقے کو چھوڑتا ہے، مجھ سے محبت کرتا میرے طریقے کو چھوڑتا. خواجہ معین الدین چشتی نے زور سے چیخ ماری، مدینے میں میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے. کیا کھانا کیا پینا، جب مصطفیٰ ہی ناراض ہے تو کھاؤ تو کیا کھاؤ، پیو تو کیا پیو. بس اتنا کہا، زور زور سے رونے لگے. پورے 5000 نے اجمیر میں آواز سنی، ہمارے نبی کی پھر آواز آئی، اے معین الدین کھا لو، میں نبی تم سے راضی ہو چکا ہوں، میں نبی تم سے راضی ہو چکا ہوں، کھا لو. میرے دوستوں خواجہ معین الدین چشتی وہ اللہ کے ولی تھے جو نبی سے محبت ایسی کرتے تھے
کہ کوئی طریقہ ان کے خلاف ہونے بولو بولو یہ جو وضو میں کھلا لے نا کھلا یہ نہیں کرو تو بھی وضو ہو جاتا ہے. کسی بھی مفتی کو پوچھو وضو میں کھلال کرو گے تو سنت کا ثواب ملے گا, مستحب کا ثواب ملے گا, لیکن نہیں کرو گے تو وضو, ارے بولو نا نہیں کرو گے تو وضو. ارے خواجہ معین الدین چشتی سے ایک سنت چھوٹی ایک مستحب چھوٹا, آپ نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا. ہم نے پورے فجر کے نمازیں کی جنازے اٹھائے, ہم کتنے دن بھوکے رہے؟ ان سے کیا چھوٹ گیا؟ ایک سنت ایک مستحب. کتنے دن کھانا نہیں کھائے؟ اور یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے غدار فجر کی نماز چھوڑے, کتنا بھوکے رہے, اور پھر اتنے آرام سے بولتا. میرے کو تو بہت اچھا لگتا مولانا قاری عبدالحکیم, واقعتاً اللہ کی قسم میرے کو بہت اتنا اچھا بولتا. آپ لوگ بھی بولو نا میرے ساتھ میں, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نہیں بلند آواز سے بولو نا, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں بھی بہت خوش ہوں صحیح میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کبھی اکیلا بولتا ہوں, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ معین الدین چشتی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, بابا فرید الدین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, جنید بغدادی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ نظام الدین اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ امیر خسرو کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ روشن چراغ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ایک مرتبہ میں ایسا گھر میں بول رہا تھا, میری بیوی میرے کو پوچھتی کیا بولتے, میں نے کہا میں ان ولیوں کا دامن نہیں چھوڑوں گا, اس لیے کہ ہر ولی کے دامن کے نیچے اللہ نے جنت کو بچھا کے رکھا ہے. سبحان اللہ. لیکن ہم لوگ جو جھوٹا بولتے ہیں نا وہ بہت غلط ہے بھائی. خواجہ معین الدین چشتی سے محبت کرتے ہو بھائی؟ اجمیر والے بابا سے کون کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں. سب محبت کرتے ماشاء اللہ, بڑا اچھا مجمع ہے بھائی. ارے بولو نا خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے جم کے بولو, کسی کے پیٹ میں دکھتا ہو تو دکھنا بند ہو جائے. ساتھ میں بولو بھائی, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کا دامن نہیں چھوڑیں گے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے نبی سے بہت پیار کرتے تھے. آپ لوگ محبت تو کرتے ہو نا ان سے؟ ان کے ابا کا نام بولو. یعنی آپ محبت کرتے ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں, ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم؟ کیوں ہاتھ اٹھا کے بولے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ ارے بھائی اپنے کو اپنے موبائل کے بارے میں سب باتیں معلوم ہے. موبائل کا فیس بک معلوم ہے, موبائل کا اسٹیٹس معلوم ہے, موبائل کا واٹس ایپ معلوم ہے, موبائل کا نمبر معلوم ہے, موبائل کیسے چارج کرنا معلوم ہے, موبائل خراب ہو جائے تو کیسے شروع کرنا معلوم ہے, کون سی کمپنی کا موبائل لینا معلوم ہے, آئی فون لینے کا کہ نہیں لینے کا معلوم ہے. بھائی جب ساری باتیں موبائل کے بارے میں معلوم ہے, اس لیے کہ موبائل سے محبت ہے, تو خواجہ معین الدین چشتی سے محبت ہوئے تو کم از کم ابا کا نام تو معلوم ہوئے. نہیں معلوم ہے نام؟ نہیں صحیح میں نہیں معلوم ہے, نہیں معلوم ہے. تو آپ سے بڑا جھوٹا پھر کوئی بھی نہیں ہے. جاؤ گھر میں جاؤ, اور گھر میں جا کے کبھی یوں سر پہ ہاتھ رکھ کے بولو اپنی بیوی کو, او بھول گیا تیرا نام کیا ہے؟ بولیں گے کبھی جا کے بیوی کو؟ ارے بولیں گے. گھر میں جھگڑا ہوگا, ارے بیوی کو کبھی جا کے یہ بولو, ارے بھائی وہ تیرے ابا کا نام بھول گیا, بولنا تیرے ابا کا نام کیا ہے. بیوی غصے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بیوی چاہتا ہے کہ تم کو ہم سے محبت نہیں ہے, ہمارے ابا اما کا نام تم کو معلوم نہیں ہے. ارے بیوی سے محبت ہو گئی تو باپ دادا کا نام معلوم ہو گیا, موبائل سے محبت ہو گئی تو موبائل کے سارے کارنامے معلوم ہو گئے. اجمیر والے بابا سے کتنے زمانے سے محبت کرتے بے شرموں, ابھی تک ابا کا نام نہیں معلوم ہے. میں تعریف دیتا ہوں, تعریف. آؤ گے لینے آؤ گے؟ کائے کو آؤ گے؟ میں تعریف دیتا ہوں. 25 سال ہو گئے میرے کو کتنے لوگ بولتے تم تو بابا بن گئے. میں نے کہا بابا بن گیا بھائی. 25 سال سے تعریف دیتا ہوں. میں نے کبھی تعریف کے معاملے میں کبھی میں نے کنفیوز نہیں ہوا. ایک جگہ میں کنفیوز ہو گیا. بتاؤ کون سی جگہ؟ ارے بولو نا. کب کنفیوز ہو گیا معلوم؟ ایک جوان میرے پاس آیا. بھائی ہمارے یہاں تو لائن لگتی, لمبی لائن لگتی ہے. وہ معلوم ہے بیچارے جوان کا کب نمبر آیا. جب نمبر آیا میرے سامنے بیٹھا اور بیٹھ کے رونے لگا. بھائی میرے یہاں تو چھوٹا سا ٹیبل رکھا رہتا ہے, کرسی رکھی رہتی, اور ہمارا تو کام کیسا ہے, ایک آ جا اسے کہ پورے اتنے ساروں کو کیسے نمٹانے کا. اب میں بیٹھا تھا, وہ جوان آیا اور زور سے ہو کر کے رونے لگا. میں نے کہا بھائی رونا بعد میں, پرابلم کیا وہ بتا دے. بھائی رونا, اتنا روئے. میں نے کہا بھائی رونا بند کر یا تو تیرا نمبر کٹوا دوں گا. تو پھر کہتا نا مولانا بہت بڑا پرابلم ہے. میں نے کہا کیا؟ کہا ایک لڑکی سے پیار ہو گیا. میں نے کہا یہ پرابلم کا ہے؟ کہا بھائی لڑکی سے پیار ہو گیا تو شادی کر لے. تو کہا وہ تو کرنے کا ہی ہے,
میں نے کہا وہ تیار ہے؟ کہا وہ بھی تیار. میں نے کہا تو بھی تیار؟ ہاں. تو میں نے کہا پھر یہاں کیوں آیا بھائی؟ جب تیار ہو تو شادی کر لو. کہا نہیں مولانا تیار تو میں بھی, وہ لڑکی بھی تیار ہے, لیکن وہ لڑکی کا باپ نہیں مانتا ہے. آپ کے پاس اس لیے کوئی تعویذ دے نا, اس کے منہ میں ٹھوسوں تو ہاں بولتے ہیں. وہ کمبخت باپ ہاں ہی نہیں بولتا ہے, وہ خاندان اونچا نہیں نیچا کرتا رہتا ہے. تو میرے کو آیا کہ ہاں بھائی اس کو تو تعویذ چاہیے باپ کے منہ میں ٹھوسنے کے لیے. تو میرے کو بھی تھوڑا اچھا لگا. میں نے کہا بھائی تیرے چہرے سے لگتا تو محبت نہیں کرتا برابر. محبت کرتا ہے. ارے اس نے جو میرے کو بولا نا میں ہار گیا. میرے کو کہتا قاری صاحب ایسا مت بولنا, میں لڑکی سے محبت نہیں کرتا. 6 مہینے سے ہمارا ایسا پیار ہے. اس کو کون سا کھانا پسند میرے کو معلوم, اس کو پینا کون سا پسند میرے کو معلوم, اس کا کپڑا میرے کو معلوم. ارے اس کو موبائل نمبر کون سا میرے کو معلوم, اس کے باپ کا نام معلوم, اس کی ماں کا نام معلوم, اس کے دادا کا نام معلوم, اس کی دادی کا نام معلوم, اس کے نانا کا نام معلوم, اس کی نانی کا نام معلوم, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا, اس کا چلنا, اس کا پھرنا, یہاں تک کہ کون سا کلر اس کو پسند ہے. اتنا بولا. میں نے جلدی جلدی تعویذ دیا. میں نے کہا بھائی. وہ چلا گیا تو میں نے سب کھڑکی کمرے بند کروا کے میں سوچنے لگا 6 مہینے کی محبت میں پورا بایو ڈاٹا معلوم ہے. ہم اجمیر والے بابا سے کب سے محبت کرتے بے شرمو, ان کے ابا کا نام نہیں معلوم ہے. میرے کو تو بہت افسوس ہوا بھائی. آپ کو ابا کا نام نہیں معلوم ہے؟ چلو آج میں بتا دوں. خواجہ معین الدین چشتی, ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. بولو کیا نام ہے؟ خواجہ. چلو ان کے دادا کا نام بتاؤ. اب یہ سوچتے ہوئے جب باپ کا نہیں معلوم تو دادا کا کائے کو پوچھتا بھائی. چلو میں آج آپ کو بتاؤں, یاد کرو گے نا انشاءاللہ. بولو یاد کرو گے نا انشاءاللہ. سنو, خواجہ معین الدین, بولو بولو, خواجہ معین الدین چشتی, ان کے ابا کا نام اب تو بتا دیا میں نے. بولو نا خواجہ غیاث الدین. خواجہ معین الدین چشتی, ان کے ابا کا نام بولو خواجہ غیاث الدین. ان کے ابا کا نام خواجہ سید احمد حسین. ان کے ابا کا نام خواجہ سید محمد طاہر. ان کے ابا کا نام خواجہ محمد عزیزی. ان کے ابا کا نام خواجہ ہاشم رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کا نام امام مہدی رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کا نام امام عسکری رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کا نام امام ابکری رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کا نام امام تقی رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کا نام امام علی رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا رحمت اللہ علیہ. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم. ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق. ان کے ابا کا نام امام محمد باقر. ان کے ابا کا نام امام زین العابدین. ان کے ابا کا نام شہید کربلا حضرت حسین. اور ان کے ابا کا نام شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں بولو بولو بھائی, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. یہ سب یاد ہو تو سینہ ٹھوک کر بولو کہ خواجہ سے محبت کرتے تھے, خواجہ سے محبت کرتے ہیں. لیکن پہلے میرے پیارے دوستوں, آج سے طے کرو مصطفیٰ کا دامن. میں 2 باتوں کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. بولو پہلی بات لا الہ, دوسری بات جم کے بولو ایک مرتبہ پھر بولو مصطفیٰ کا دامن, خواجہ معین الدین چشتی کا دامن, پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا دامن. سب لوگ محبت کرتے ہو تو 2 ہاتھ اوپر کر کے بولو محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے ہیں. سب لوگ مصطفیٰ سے محبت, ولیوں سے محبت. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ سمجھ گئے نا؟ بولنے کی ضرورت تو نہیں نا. ارے پھر ایک مرتبہ بولو نا, مصطفیٰ سے محبت ہے, ولیوں سے محبت. نہیں میں غلط نہیں بولا, صحیح بول رہا ہوں میں, اس لیے کہ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. نہیں پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی. ارے ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. بولو محمد کے چہرے پہ داڑھی تھی, حضرت ابو بکر کے چہرے پہ داڑھی تھی, عمر, جلدی جلدی ہاں نہ بولو, عمر تھی, حضرت علی کے چہرے پہ داڑھی تھی, میدان کربلا میں شہید ہونے والے امام حضرت حسین ان کے چہرے پہ داڑھی, بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ان کے چہرے پہ داڑھی, اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی کے چہرے پہ داڑھی, ایک دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے چہرے پہ داڑھی, خواجہ امیر خسرو, خواجہ روشن چراغ, حضرت جنید بغدادی سب کے چہرے پہ داڑھی. اور یہاں کے جوانوں کے چہرے پہ تو تم کون سے ولی سے محبت کرتے ہو؟ ولی سے محبت کرتے ہو یا کوئی خان سے محبت کرتے ہو؟ پکچر کے ہیرو سے محبت کرتے ہو؟ اتنے جھوٹے ہیں بھائی.
قاری عبد الحکیم پورا مجمع دیکھو تو مصطفیٰ کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے. کم وقت چہرے پہ داڑھی تو ہے نہیں، الو بناتا یا ڈھونگ کرتا. آپ لوگ برا نہیں ماننا، یہ کپڑا پہنا ہے آپ لوگوں نے، بلکہ آپ لوگوں نے تو سویٹر بھی پہنا ہے نا. آج اللہ کی قسم کھا کر بولو یہ کپڑا مصطفیٰ کا صدقہ ہے. بولو یہ کپڑا محمد کا ہے. اگر محمد نہ ہوتے تو ہمارے بدن پہ کپڑا بھی نہ ہوتا. کیوں؟ میں آپ کو دلیل سے بتاؤں. حضرت آدم سے غلطی ہوئی، بولو ہوئی. کتنی ہوئی؟ اللہ نے جنت سے کہاں بھیجا؟ بولو نا، جنت سے کہاں بھیجا؟ دنیا میں. اور پھر اللہ نے کپڑے اتار دیے. اللہ نے کپڑے کیوں؟ غلطی ہوئی. جنت کے کپڑے نہیں پہننے کا، اللہ نے کپڑے اتار دیے. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. اللہ نے کپڑے اتار دیے. ارے غلطی ہو گئی، کپڑے اتار دیے. حضرت آدم سے ایک بھول ہوئی، کپڑے اتارے گئے. ہم سے ہزاروں بھولیں ہو گئی، لیکن محمد کے صدقے اللہ کپڑے پر کپڑے دیتا جا رہا ہے. تو پورا مجمع ساتھ میں بولے یہ کپڑا محمد کا صدقہ ہے. آواز نہیں آ رہی ہے؟ محمد کا صدقہ ہے. کھانا کھاؤ، بولو محمد کا صدقہ. پانی پیو، محمد کا صدقہ. یہ بلڈنگ ملی، بولو محمد کا صدقہ. یہ زمین و آسمان ملا، محمد کا صدقہ. یہ بیوی بچے ملے، محمد کا. یہ پیسے جو ہمارے گھر میں آتے ہیں نا، اللہ کی قسم ہماری کمائی نہیں، یہ محمد کا صدقہ ہے. ایک بات پوچھوں، یہ ایریا کا نام کیا ہے؟ اون پاٹیا. اون پاٹیا میں کتے ہیں؟ نہیں جلدی بھی بولو نا. ہے تو کتا ہم سے اچھا ہے. علامہ شاطبی جیسا اللہ کا ولی کہتا کتے سے سبق حاصل کر. جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں، ان کو بول رہا ہوں کتا ہم سے اچھا ہے. کیوں معلوم ہے؟ تو کتے کو کبھی بلاؤ، چھو 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 کر کے بلاؤ، اور اس کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو، کھائے گا. بولو کھائے گا. دوسرے دن پھر آئے گا. آپ نے کہا ہاں بیچارہ کل بھی آیا تھا، آج بھی آیا، آج بھی آپ نے روٹی لی اور اس کو دیا، دوسرے دن بھی وہ کھا لیا. تیسرے دن پھر وہ کتا آیا، آپ کو غصہ آیا کہ روز روز کتا آتا ہے، کیا تیرا 90 باپ ہوں تیرا کہ روز روز چلے آتا ہے. آپ نے ڈنڈا لیا، گھاڑ کر کے مارا، وہ کتا بھوکتا بھوکتا. چوتھے دن پھر آیا، آپ نے کہا کل تو کم وقت تیرے کو کچھ ڈنڈے سے مارا تھا، آج پتھر لے کے آپ نے مارا. پھر بیچارہ بھوکتا بھوکتا چلا گیا. پانچویں دن پھر آیا، آپ نے کہا آج کیوں آیا؟ اور بیچارہ بھوکتے بھوکتے بولتا ہے مالک 2 دن تیری سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا، میں وفادار ہوں، اب تیرا دروازہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. تو ڈنڈا مارے گا، پتھر مارے گا، تیرا دروازہ چھوڑ کے. ارے کتا جانتا ہے کہ مالک کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا، اب تیرا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ہم نے محمد کے ہزاروں کروڑوں احسانات کے ٹکڑے کھائے اور ان کا چہرہ توڑ کر کسی اور کا چہرہ بنا لیا. تو کتے سے بھی بے وفا ہے. وہ کتے کو پیار کر کے تو میرے سے زیادہ وفادار ہے. یہ دیکھو چہرے دیکھو. میں نے اچھا ہوا چشمہ پہنا، باقی بیان میں چشمہ نہیں پہنتا، لیکن آج میں نے پہنا کیونکہ میں دیکھتا ہوں بڈھا بھی لکنگ ہینڈسم. کیوں بڈھی بولتی ہے تو بہت خوبصورت دکھتا. اور میرے کو ایک بات تو سمجھ میں نہیں آتی نا. چلو بھائی داڑھی رکھا، بولو بھائی داڑھی رکھا، الحمدللہ. بولو داڑھی رکھا، نہیں رکھا استغفر اللہ. لیکن کچھ میں نے دیکھا، میرے کو ایسے کارٹون سمجھ میں نہیں آتے، وہ ایسی چھوٹی سی پٹی بناتے ہو. کیا ہے؟ ایسی چھوٹی سی پٹی بنائے گا. اور میرے کو ایک ملا تھا، میرے کو بولتا ہے مولانا تم بیان میں داڑھی داڑھی بولتے نا، میں نے داڑھی رکھ لیا. میں نے کہا کب سے رکھا؟ میں سمجھا اب یہ بھی رکھا ہوگا، اسے چھوٹی ہے. کہا 4 سال ہو گئے. میں نے کہا کیوں تیرے علاقے میں بارش نہیں ہوتی؟ تیرے علاقے میں پانی نہیں گرتا؟ تو میرے کو کیا بولتا معلوم؟ کم وقت میرے کو کیا بولتا؟ میرے کو کہتا نا یہ تو داڑھی تو ایک نشانی ہے، ایک سائن ہے، تھوڑی بھی رکھو تو چلے گا. اور میرے کو انگریزی میں بولتا مولانا دس از اوکے. میں نے کہا دس از دھوکے. ہاں تیرے ابا کے گھر میں جبرائیل اترے تھے قرآن لے کے. جو نبی کا قانون ہے وہ قانون ہے. اللہ کی قسم کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. دنیا اللہ کوشش کرے مگر نبی اور اللہ کا قانون کوئی بدل نہیں سکتا. اس لیے میرے پیارو، اگر آپ لوگ پکے ہو اپنی بات میں تو میں 4 باتیں کروں گا. پہلی بات بولو لا الہ الا اللہ. دوسری بات مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب آپ بولو ٹائم ہوئے تو تیسری چوتھی بات بولو، نہیں تو بعد میں کبھی بولو.
کیونکہ چندہ بھی کرنا ہے ماشاءاللہ، آپ سب چندہ دے کے جائیں گے اسی مدرسے کے لیے، اسی علاقے کے لیے۔ مولانا الیاس اور ان کے ساتھی جو محنت کرتے ہیں، ایک اچھا سا مدرسہ تیار ہوگا انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ حافظوں کی جماعت پیدا ہوگی، قاریوں کی جماعت پیدا ہوگی، علماء کی جماعت پیدا ہوگی، ہے نا؟ اور میں تو چاہتا ہوں یہ ہمارے اون میں، ہاں ماشاءاللہ بچے بھی بہت ہیں ماشاءاللہ، ہے نا؟ یہاں کا پانی بڑا مضبوط ہے، ہے نا چچا؟ ہاں، آپ کے کتنے قاری عبدالحکیم بچے؟ میں کو پوچھا عمر تو میں کیا واپس جوان ہونے کا ہے؟ بچے بھی ماشاءاللہ یہاں پہ قاری حکیم، اتنا موٹا ہے ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے۔ کھانا کھایا تم نے؟ بہت اچھا بچہ ہے ہمارا قاری۔ یہ تو اس کی آواز بیٹھی ہے، ورنہ آپ قرآن پاک سنے ہوتے نا آپ کا دل جھوم جاتا، کبھی مکے کی گلیوں میں گھماتا، کبھی مدینے کی گلیوں میں گھماتا ہے ماشاء۔ لیکن خیر یہاں ماشاءاللہ میں نے جہاں جہاں معلوم کیا وہ ہمارے چچا آ گئے حسن۔ آپ کے کتنے بچے؟ میرے کو ایک بات یاد آئی، برا نہیں ماننا، آپ کو نہیں اچھا لگے تو چاچا حسن چاچا کو دے دینا۔ آپ کے آنے سے پہلے میں نے انٹروڈکشن کرا دیا، میں نے کہا میرے کو 2 جگہ دعوت ملتی ہے، ایک انسان کے گھر پہ، ایک جنات کے گھر پہ۔ انسان ہے ہمارا حاجی شکیل اور جنات ہے ہمارا حاجی حسن۔ میں نے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیا۔ مولانا الیاس ہے سننا، بہت پتے کی بات نہیں سمجھنا آئے تم لے لینا۔ 3 دوست تھے، کتنے دوست تھے؟ 3 دوست تھے، جمع ہوئے بھائی، تینوں دوست جمع ہوئے۔ میں تھوڑا ہنسا رہا ہوں، آپ کو کیوں ہنسا رہا ہوں معلوم ہے؟ توا گرم کرتا ہوں، روٹی پکانے آ رہا ہوں ابھی میں۔ بولو کتنے دوست تھے؟ اور ایک کیا بولتا معلوم ہے؟ تینوں ملے، بہت زمانے کے بعد ملے، گلے والے لگے، کہتے چلو اپنی زندگی کا کوئی واقعہ سناؤ۔ تو پہلا والا بولتا ارے میں میری زندگی کا واقعہ سناؤ، میری بیوی پریگننٹ ہوئی۔ پریگننٹ سمجھتے ہو نا؟ ہاں، بچوں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میری بیوی پریگننٹ ہوئی یعنی پیٹ میں حمل رہا۔ ہاں، میری بیوی ایک ہی کتاب پڑھی جس کا نام تھا 2 پھول۔ 2 پھول، بس میری بیوی پڑھتی گئی۔ 9 مہینے کے بعد 2 بچے آئے، ایسا لگا اللہ نے 2 پھول عطا کر دیے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو دوسرا دوست بولتا میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، لیکن میری بیوی جو کتاب پڑھتی تھی اس کا نام تھا 3 فرشتے۔ کتنے؟ کہا بس اللہ نے 9 مہینے کے بعد 1 2 3 اللہ نے 3 فرشتے عطا کر دیے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو تیسرا حسن بھائی کھڑا تھا، پہلے والے کو 2 بچے ہوئے، اسے کہ 2 پھول کتاب پڑھی، دوسرے والے کو 3 بچے ہوئے، اسے کہ اس کی بیوی نے 3 فرشتے۔ اب تیسرا حسن بھائی کھڑا تھا، کہا میرے کو گھر پہ جانے دو۔ ارے کہا تیرا واقعہ تو سنا، کہا نہیں میرے کو گھر پہ جانے دو۔ ارے کہا ہم نے واقعہ سنا، تو بھی تو واقعہ سنا، کہا نہ میرے کو گھر پہ جانے دو۔ ارے سب نے پکڑا حسن بھائی کو، تیرا واقعہ تو سنا۔ جب 2 جمع ہوئے کہا نہ میری بیوی بھی پریگننٹ ہے، حمل میں ہے، اور میری بیوی کتاب پڑھ رہی ہے علی بابا اور 40 چور۔ گڑبڑ 40۔ چلو بھائی حسن بھائی کا نام لیا، توا گرم ہو گیا میرا۔ اب میں آ جاؤ، روٹی پکانے آ جاؤ۔ پھر ایک مرتبہ بولو بھائی مصطفیٰ سے کون کون محبت کرتا، ولیوں سے کون کون محبت کرتا، کس کے بول دو بھائی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بار ساتھ میں بولو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کتنی باتیں اب تک میری ہوئی ہے؟ چلو تیسری بات پہ آ رہا ہوں، آ جاؤ نا تیسری بات پہ۔ ہاں جلدی جلدی ختم کریں گے انشاءاللہ، 15-20 منٹ کے اندر 3 اور 4 دونوں باتیں ختم کریں گے۔ تیسری بات پر آ جاؤں۔ اے میرے دوستو دیکھو، برا نہیں ماننا، یہ بالکل حقیقت ہے۔ اللہ نے جہنم بنائی، بولو اللہ نے 7 جہنم بنائی۔ اللہ نے پورا مجمع ساتھ میں بولے کتنی جہنم بنے۔ اب میں 7 جہنم کا نام لوں گا قرآن پاک کی روشنی میں، آپ لوگ سنیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ 7۔ آمین بولو، اللہ حفاظت کرے، بہت خطرناک جہنم۔ ارے بھائی یہاں کئی بلڈنگ میں آگ واگ لگ جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آگ ہے نا اس سے 3000 گنا زیادہ اللہ نے جہنم کی آگ کو گرم کیا ہے۔ میرے دوستو بہت خطرناک ہے جہنم کی آگ۔ اور اللہ نے کتنی جہنم بنائی؟ پہلی جہنم کا نام جحیم، بولو پہلی جہنم کا نام قرآن کریم میں وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، سب قرآن سے بتاؤں گا۔ دوسری جہنم کا نام سقر، بولیں گے ساتھ میں بولیں گے سقر، بولو کیا نام ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ
البشر علیہا 19 کتنی جہنم ہو گئی؟ 2. تیسری جہنم کا نام لظا. کیا نام؟ اللہ نے فرمایا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی. کتنی جہنم ہو گئی؟ 3. چوتھی جہنم کا نام حطامہ. بولو کیا نام؟ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. کتنی ہو گئی؟ 4. 5ویں جہنم کا نام حاویہ. بولو کیا نام؟ فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. 6 جہنم کا نام سعیر. بولو کیا نام؟ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اب تک کتنی جہنم میں نے آپ کو بتائی؟ 6. اللہ نے بنائی کتنی ہے؟ 7. دیکھو ہمارے نبی کے پاس حضرت جبرائیل آئے, 6 جہنم کے نام بتائے. پھر جبرائیل نے کہا 7ویں بھی ہے. ہمارے نبی نے کہا 7ویں کا نام کیا ہے؟ بھائی 6 کا نام تو مل گیا نا, بھائی 6 کا نام ملا نا آپ کو. ہمارے نبی نے پوچھا 7ویں کا نام کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ویلن. بولو کیا نام بتایا؟ تو کتنی جہنم ہو گئی سب ملا کے ٹوٹل؟ 7 ہو گئی نا بھائی. پہلی جہنم کا نام جہیم, پھر سقر, پھر لظا, پھر حطمہ, پھر حاویہ, پھر سعیر, اور 7ویں جہنم کا نام وہی. اب ہمارے نبی نے جبرائیل کو پوچھا یہ 7ویں جہنم کیسی ہے؟ سب سے آخری والی ڈینجر ویلن. کیا نام؟ یہ کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا میرے نبی یہ اتنی خطرناک جہنم ہے کہ اوپر والی 6 جہنم اس سے روز معافی مانگتی ہے. اوپر والی 6 جہنم اس سے معافی مانگتی ہے کہ تیری آگ سے ہم کو بھی ڈر لگتا ہے. بتاؤ اللہ کی قسم وہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی. ہمارے نبی نے کہا یہ جو آخری والی جہنم ہے نا, کیا نام بتایا میں نے؟ ویلن. ہمارے نبی نے کہا یہ جہنم اتنی خطرناک ہے اس میں جو جہنمی ہوگا نا اس کے کپڑے کا ٹکڑا صرف دنیا میں لاوے تو پوری دنیا جل کر برباد ہو جاوے. کہا وہ جہنم اتنی خطرناک ہے ویلن, اگر اس کے پانی کا قطرہ لاوے اور دریا میں ڈالے تو پورے سمندر اور دریا کا پانی بھی کڑوا ہو جاوے. ہمارے نبی نے کہا یہ جہنم اتنی خطرناک ہے اس کی زنجیر لاوے اور پہاڑ پہ رکھے تو پہاڑ بھی پگھل پگھل کے پاؤڈر پاؤڈر ہو جاوے. کون سی جہنم؟ ویلن, 7ویں والی. تو پھر ہمارے نبی نے جبرائیل کو کہا اس میں جائے گا کون؟ اتنی خطرناک جہنم کہ اس کی زنجیر بھی پہاڑ پہ رکھے تو پہاڑ پگھل جاوے, اس کا پانی سمندر میں ڈالو تو سمندر کڑوا ہو جاوے. یہ جہنم میں جائے گا کون؟ حضرت جبرائیل نے کہا اس میں ابو جہل جائے گا. بولو کون جائے گا؟ ابو جہل جائے گا, قارون جائے گا, فرعون جائے گا, حامان جائے گا. حضرت جبرائیل نے کہا ہر زمانے کے نبی کا دشمن جائے گا. اور حضرت جبرائیل نے پھر کہا اور بھی کچھ لوگ جائیں گے. ہمارے نبی نے کہا اور کون جائے گا؟ ابو جہل جائے گا, فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, اور کون جائے گا؟ حضرت جبرائیل نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا, آپ بہت روئیں گے. ہمارے نبی نے کہا بتا دے. رونا شروع ہی کر دیا ہمارے نبی نے. تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ جہنم میں آپ کی امت کے بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائیں گے. آپ کی امت کے بے نمازی اسی. ہمارے نبی کا بدن کانپ گیا. کہا جبرائیل نہیں نہیں, جبرائیل جبرائیل نہیں. جبرائیل نے کہا نہیں نہیں مت کہو, اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے, قرآن میں لکھا ہے. حضرت جبرائیل نے وہ بتایا, آپ کو بھی یاد ہوگا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. پھر کیا ہے؟ فویل, وہ جہنم ویل. کون جائے گا اس میں؟ فرمایا اللہ نے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ نے فرما دیا آخری جہنم ویلون. اے میرا نبی تیری امت کے بے نمازی اس میں جانے والے. اے ان والوں میں اور کیا بولوں, ایک بھکاری کی طرح بیٹھا ہوں, آپ سے بھیک مانگتا ہوں. آج فیصلہ کر لو کون ابو جہل کے ساتھ جانا چاہتا ہے جہنم میں, کون حامان کے ساتھ, فرعون کے ساتھ, قارون کے ساتھ. اچھا بے نمازی تو ابو جہل کے ساتھ جائے گا, لیکن جو 5 وقت نمازی ہوگا نا بولو بنیں گے انشاءاللہ. فجر بولو, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء بولو پڑھیں گے 5 وقت کی نماز بولو پڑھیں گے. اللہ نے ہمارے نبی کو فرمایا کتنی نمازیں پڑھنے کا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ نے فرمایا میرے نبی
قیامت میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا. اس لیے بالکل بالکل چوکھے شبدوں میں آج آپ کو بول رہا ہوں، سن لو. بعد میں یہ مت کہنا کہ نہیں سمجھ میں آیا تھا. جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. بولو جو نمازی ہوگا وہ جنتی. اور یہ بھی سن لو جو بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا. آپ فیصلہ کر لو. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہے. جنت کا راستہ بھی کھلا ہے، جہنم کا راستہ بھی کھلا ہے. اور اللہ 11 قسموں کے بعد کہتا ہے، 11 قسم کھانے کے بعد کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے اور میرے نبی کی مرضی نماز اس کو آگے کر دے، تیری مرضی پیچھے چھوڑ دے، جنت میں جائے گا. لیکن اگر تیری منمانی کر کے تو آگے جائے گا اور نماز کو پیچھے چھوڑ دے گا، اللہ کہتا میری قسم دنیا میں بھی برباد کر دوں گا، آخرت میں بھی برباد کر دوں گا. تو کتنے کام ہو گئے میرے دوستوں؟ آخری کام کے لیے تیار ہو آپ لوگ؟ نہیں سب تیار ہو نا؟ کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں آپ لوگ بھی تیار ہو نا انشاءاللہ؟ ایک آخری بات میں آپ کو بول کے بات ختم کروں گا. میرے پیارے دوستوں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اپنے ماں باپ کو کبھی ناراض مت کرنا. نہ میرے پیارے، آج بہت عجیب معاملہ ہے. بیوی آ گئی، بچے آ گئے، تو ماں کو کہتا ہے گھر میں تیرا کوئی حق نہیں، تیرا کوئی ادھیکار نہیں. سچ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ برا نہیں ماننا، کوئی جماعت میں جاتا ہوگا، کوئی خانقاہ میں جاتا ہوگا، کوئی درگاہوں پہ جاتا ہوگا، کوئی نمازیں پڑھتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، زکات دیتا ہوگا، صدقہ کرتا ہوگا، خیرات کا سب اچھے کام کرتا ہوگا. لیکن اللہ کی قسم علماء سے پوچھو، سارے اچھے کام کرو مگر ماں اور باپ ناراض ہے نا، اللہ کی قسم اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا سب عبادت ایک طرف ہوگی، تیری ماں ناراض اور تیرا ابا ناراض، چاہے تو بڑے بڑے کام کر لے لیکن موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیاروں، آج میرے کو بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے قاری عبدالحکیم، بہت سے جوان ماں کو آنکھ نکال کے ڈراتے، باقاعدہ آنکھ نکالتے ہیں اور وہ ماں بیچاری ڈرتی ہے. ماں بولتی نہ کچھ نہیں، میں کچھ نہیں بولوں گی. ارے وہ بیٹا اللہ تیری آنکھوں کو پھوڑے، ان آنکھوں سے ماں کو ڈراتا ہے. ارے پہلے کچھ ہمارے جوان ایسے ہیں جو ماں کو دھکا مارتے ہیں، اور کچھ جوان ایسے ماں کو ماں کی گالی دیتے ہیں. اور اللہ معاف کرے میرے کچھ جوان ایسے جو ماں کے اوپر ہاتھ بھی اٹھتے ہیں. اس لیے میرے پیاروں کچھ نہیں ملے گا. ہمارے نبی کو پوچھا پیسہ کیسا آئے گا، پیسہ کیسا آئے گا، عمر میں برکت کیسے ہوگی. ہر آدمی چاہتا میری عمر لمبی ہو، ہر آدمی چاہتا میرے پاس پیسہ بہت ہوئے. ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ماں باپ کی خدمت کر لے، اللہ تیرے کو بے حساب مال بھی عطا کرے گا اور اللہ تجھے لمبی عمر بھی عطا کرے گا. اس لیے ایک آخری حدیث سناتا ہوں، بہت عجیب حدیث ہے. میں خود بھی روتا ہوں اور جو سنتا ہے وہ روتا ہے. لیکن اچھا ہے نا، ہم روتے روتے دعا مانگیں گے نہیں، اللہ قبول کر لے گا نا. ایک حدیث میں سناتا ہوں، اور اس لیے سناتا ہوں کہ یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے جوان کل چل کے کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. ہاں بھائی ہے، میں منع نہیں کرتا. کسی کو بیوی کا پریشر ہے، کسی کو بچے کا پریشر ہے، کسی کو سسرال کا پریشر ہے. لیکن کیا میرے دوستوں، ہم اپنی ماں، کیا ہماری ماں کو عقل نہیں ہے؟ ماں کو جا کے بولو نا، ماں تیرے کو معلوم ہے میری زندگی کیسی، ماں تیرے کو معلوم ہے میری زندگی کیسی. ماں بیوی کا بھی دیکھنا پڑتا ہے، سسرال کا بھی دیکھنا پڑتا ہے. ماں جا کے ماں کو بولو اور جا کے روتے روتے کہو ماں میں مجرم ہوں، ماں تیرا مجرم ہوں، ماں میرے کو جیسا کرنا تھا ویسے میں نے خدمت نہیں کی. ماں ایک بار میرے کو معاف کر دینا. ماں کی زبان سے نکلے گا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا. اللہ آسمانوں پہ کہتا ہے ارے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. اس لیے ماں کا بہت بڑا حق ہے. ایک صحابی آئے، آ کر پوچھا اللہ کے رسول میرے کو کیا کام کرنا؟ ہمارے نبی نے کہا جاؤ ماں کی خدمت کرو. پھر کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو میں کرتا ہوں، اور کیا کروں؟ ہمارے نبی نے کہا جاؤ ماں کی خدمت کرو. ارے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں ماں کی خدمت کرتا ہوں. ہمارے نبی نے کہا جاؤ ماں کی خدمت کرو. کتنی مرتبہ کہا. پھر پوچھا انہوں نے اور کیا کروں؟ کہا جاؤ باپ کی خدمت کرو. علماء کہتے ہیں ماں کا درجہ 3 گنا باپ سے زیادہ ہے، لیکن باپ سے ڈرتا ہے، باپ کے سامنے کچھ نہیں بولتا، معلوم ہے پھاڑ کر کے تھپڑ دے دیتا. سارا غصہ کس سے نکالتا ہے؟ ماں. حالانکہ ماں کا درجہ کتنا اونچا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے وہ 3 کام کیے جو باپ نے کبھی نہیں کیے اور کبھی نہیں کرے گا. پیٹ میں بچہ کس نے رکھا؟ ماں نے. جنا کس نے؟ ماں نے. دودھ کس نے پلایا؟ یہ کام باپ کر سکتا
نہ پیٹ میں رکھ سکتا، نہ جن سکتا، نہ دودھ پلا سکتا. یہ تینوں کام ماں نے کیے ہیں اور بہت محنت سے کیے ہیں. اللہ نے کہہ دیا ماں کا درجہ 3 گنا اونچا ہے. اس لیے میرے جوانوں ایک آخری بات بتاتا ہوں. روتے ہوئے آپ بھی جاؤ گے، روتے ہوئے میں بھی جاؤں گا، لیکن صحیح ہے میرے دوستوں، جاؤ اپنی ماں سے معافی مانگو گے انشاءاللہ. کبھی اپنی دکان کھلانے کا ہوتا ہے نا، قاری احمد علی کو بلاؤ، دکان کھولنے کا ہے، دعا کر کے جاؤ. مولانا لوگ کو بلاتے نا دعا کے لیے، ارے بولو نا، بلاتے نا، بلاؤ مولانا کو، بلانا ہے بلاؤ، پہلے ماں کو بلاؤ. ماں کو بولو تیرے بیٹے نے دکان کھولی ہے، ماں دعا کر دے گا. ماں میں نے یہ مکان لیا ہے، ماں دعا کر دے گا. لیکن ماں کو تو دکان بتانا ہی نہیں، یہ بتائیں گے تو پیسہ مانگے گی. ماں کو مکان بتانا ہی نہیں، وہ تو خالی بیوی کو بتانا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے ماں کے پاس جا، ماں کو بول دکان میں دعا کر مکان. ارے مولانا کی دعا آسمان پر جائے نہ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ماں جب ہاتھ اٹھاتی ہے، ماں کے ہاتھ اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ باقی نہیں رہتا ہے. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اس سے ایک آخری واقعہ سنا دو، بولو سنا دو آخری واقعہ. لیکن روتے روتے جانا، اس کے سوا کوئی علاج نہیں ہمارے پاس. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ ایک صحابی تھے. بولو کون؟ صحابی. ان کی ایک عادت تھی. ان کی ماں بہت بری ہو گئی، 100 سال کی عمر ہو گئی، چل بھی نہیں سکے، پھر بھی نہیں سکے. لیکن وہ صحابی کی عادت کیا تھی معلوم؟ اس زمانے میں کام کرنے والے نوکر نہیں ہوا کرتے تھے غریبوں کے گھر میں. وہ صحابی بیچارے غریب تھے، وہ صبح سے لے کے دوپہر تک مزدوری کرتے تھے. بولو صبح سے لے کے، وہ کیسے صحابی ہوں گے، پسینے میں آتے تھے. آ کے سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ ماں تو لیٹی ہوئی ہے، پہلے جا کے کھانا بناتے تھے، پھر پانی گرم کرتے تھے، صاف کرتے تھے. اس زمانے میں پانی صاف کرنا پڑتا تھا. پھر کھانا بھی لے کے آتے، پانی بھی لے کے آتے. ماں تو لیٹی ہوئی ہے نا، ماں کے پاؤں دباتے ہو، ماں کے پاؤں دباتے اور کہتے ماں اٹھ جانا، ماں ماں اٹھ جانا. اور روتے روتے ایک جملہ کہتے ماں اٹھ جا، صبح سے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، صبح سے میں نے بھی پانی نہیں پیا. ماں بہت گرمی ہے باہر، بہت پسینہ ہو گیا، لیکن میں نے پانی نہیں پیا، اس لیے کہ میں نے قاعدہ بنایا جب تک میری ماں نہیں پیے گی میں نہیں پیوں گا، میری ماں کھانا نہیں کھائے گی میں نہیں کھاؤں گا. اے ماں اٹھ جانا. ماں جب اٹھے نا تو پیار سے کھانا کھلاوے، ماں کو پیار سے پانی پلاوے، ماں کو نہلاوے دھلاوے، سر پہ تیل ویل رکھے، پھر ماں کو سلاوے. یہ صحابی کی عادت تھی. بولو یہ ان کی. ایک دن ایسا ہی مزدوری کر کے گھر میں آئے، کھانا پکایا، پانی صاف کیا، لا کے کھانا بھی رکھا، پانی بھی، بولو پانی بھی رکھا. پھر ماں کا پاؤں دبانے لگے، ماں ماں اٹھ جانا ماں. اور پھر روتے روتے بولے ماں کھانا نہیں کھایا، ماں صبح سے میں نے کھانا نہیں کھایا، ماں بہت پسینہ ہو گیا، ماں پانی نہیں پیا، ماں تو پہلے کھا لے پی لے پھر میں کھاؤں گا پیوں گا. لیکن ماں اٹھے ہی نہیں. ارے ماں کا پاؤں دبا رہے، ہاتھ دبا رہے، سر ماں اٹھنا، ماں ماں کھانا لے کے آیا. ماں جب ماں نہیں اٹھی تو اڑوس پڑوس کو بلایا. سب نے دیکھا، کہا تیری ماں کا تو انتقال ہو گیا. بولو تیری ماں کا. وہ صحابی کیسا روئے، کھانا بھی رکھا، پانی رکھا ہے، اور صحابی بہت روئے. خیر روتے رہے. ماں کو غسل دیا گیا، ماں کو کفن پہنا دیا گیا، ماں کو جنازے کی نماز کے لیے. پھر ماں کا جنازہ اٹھا. جب گھر میں سے ماں کا جنازہ اٹھا 10-12 قدم گئے ہوں گے. یہ صحابی روتے 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 کیا کہتے معلوم؟ اے میری ماں آ جا نا، واپس آ جا. کیسا جذبہ ہوگا میرے دوستوں. ماں کو کہتے ارجی یا امی، اے میری ماں آ جا نا، میری ماں واپس آ جا. اور بیچارے کیا بولتے معلوم؟ ماں آ جا، میں کھانا نہیں کھایا، ماں صبح سے اب تک کھانا نہیں کھایا، میں پانی نہیں پیا، ماں تیرے ساتھ کھانا تیرے ساتھ پیتا، تو چلی گئی، ماں واپس آ جا، نہ کھانا ہے پینا ہے، ماں واپس آ جا. بتاؤ ماں آنے والی ہے؟ بولو ماں آنے والی ہے. جنازہ جا رہا ہے، ماں آنے والی ہے. یہ صحابی بولتے گئے، بولتے بولتے زمین پہ گر گئے. جب گر گئے تو سب لوگوں نے پانی ڈال کے ہوش میں لائے. تو کیا کہتے معلوم؟ میری ماں جا رہی ہے نا، تم کو لگتا میری ماں جا رہی ہے، میری ماں نہیں جا رہی ہے. سب نے کہا کون جا رہا ہے؟ کہا جب میں میرے ماں کے پاؤں دباتا تھا، ماں کو کھلاتا تھا، ماں کو پلاتا تھا، میں گھر سے باہر آتا تھا، آسمان کی طرف دیکھتا تھا، اللہ مجھ کو میری جنت بتایا کرتا تھا. کہا جب سے میری ماں کا انتقال ہو گیا نا، انتقال ہو گیا، میں کتنی مرتبہ گھر کے باہر آیا، کتنی مرتبہ آیا. ماں کو غسل دیا گیا، میں گھر کے باہر آیا. ماں کو کفن پہنا ہے، میں گھر کے باہر آیا. ماں کا جنازہ اٹھا، میں گھر کے باہر آیا. آسمان کی طرف دیکھتا، اللہ مجھ کو میری جنت نہیں بتاتا ہے، اللہ مجھ کو میری جنت نہیں بتاتا ہے. اس لیے سنو، یہ میری ماں نہیں جا رہی ہے، میری جنت کو دفن کرنے جا رہے ہیں. یہ میری ماں کو دفن کرنے نہیں جا رہے ہیں، یہ میری جنت ہے. میرے پیارو، اگر ماں ان کے لیے جنت ہے تو ہماری ماں ہمارے لیے جنت ہے. میرے دوستوں، اس جنت کو کیوں اجاڑتے ہو؟ کیوں وہ جنت کو ناراض کرتے؟ کتنا جیے گی ماں، جی کے کتنا جیے گی.
اور تم جیسا کرو گے تمہارے ماں باپ کے ساتھ، کل تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، کل تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ویسا کرے گی۔ اس لیے میں پورے مجمع سے اپیل کرتا ہوں، اگر جنت میں جانا ہے 11 قسموں کے بعد، اگر اللہ کے سامنے جنت میں جانا ہے، یہ 4 کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک آواز سے بولو، نمبر 1 بولو لا الہ الا اللہ، نمبر 2 بولو مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 بولو نماز کا دامن، اور نمبر 4 بولو والدین کا دامن بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بھائی سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔